نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، اور میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ دیکھو نکاح کس چیز کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، نکاح کا مقصد ہے اپنی لائف کو ایک دم پاک کر لینا، اپنی زندگی اور اپنی نظر اور اپنے شرمگاہ کو محفوظ کر لینا۔ نکاح میں 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے، 3 سنت ہے۔ کیا ہے بولو؟ جو لوگ سو رہے ہیں وہ سنیں ادھر غور سے۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 2 فرض ہے، ایک واجب ہے، 3 سنت ہے۔ 2 فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی یا ان کے وکیل ایجاب و قبول کریں۔ ایجاب و قبول کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نکاح کرنے والا یا اس کا وکیل کہے کہ میں نے فلاں لڑکی سے تیرا نکاح کر دیا، یا اگر لڑکا اور لڑکی مجلس کے اندر موجود ہے، دونوں 2 شرعی گواہوں کی موجودگی میں یوں کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور دوسرا اس کو قبول کر لے۔ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں مجلس کے اندر موجود ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے، چاہے خود کرے چاہے ان کی طرف سے کوئی وکیل بن کر کرے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، لڑکی سے اجازت لے کر کہا جاتا ہے، پھر لڑکی کا وکیل نکاح پڑھانے والے کو اجازت دے دیتا ہے، وہ وکیل بن کر کے لڑکی کے طرف سے نکاح کو قبول کرا دیتا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے ایجاب و قبول کرا دینا، یعنی ایک کہے کہ میں نے نکاح کیا تجھ سے، دوسرا کہے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ ایک شرط ہے، یہ فرض ہے۔ دوسری شرط ہے 2 مسلمان عاقل بالغ کا گواہی دینا، نکاح کے وقت گواہ پیش ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ 2 مسلمان شرعی گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ یہ 2 فرض ہے، ایک واجب ہے، حق مہر واجب ہے۔ کیا ہے بولو؟ حق مہر واجب ہے، اور یہ ایسا واجب ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر ہی ادا کرنا واجب ہے، حتیٰ کہ اگر شوہر مر گیا یا بیوی مر گئی تب بھی مہر کی ادائیگی کی شکل ضرور موجود ہے، مہر ضرور ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ریتی رواج نہیں ہے کہ نکاح کے موقع پر ویسے ہی مہر کی ایک متعین مقدار طے کر لی جاتی ہو کہ بس یہ صرف ایک رسم ہو، رجسٹر میں لکھ دیا گیا کہ اتنے مہر اور بس۔ ایسا نہیں ہے، یہ ادا کرنا واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ آج کل تو مہر کے بارے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بہت کوتاہی ہے۔ تقریباً 90% لوگ وہ ہیں جو 55 سے 55 اور 60 اور 70 اور 58 اور اوپر بالکل آخری وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے اپنی بیویوں کے مہر ہی ادا نہیں کی۔ اگر میں بھی کہوں کہ ہاتھ اٹھائے تو شرمندگی ہوگی آپ لوگ، کتنے لوگوں نے اپنی بیویوں کی مہر ادا کر دی؟ اٹھا سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اٹھانا ذرا ہاتھ، چلو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے مہر ادا کر دی؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے 1% میں سے آدھا %، میں بھی اٹھاؤں، میں نے بھی آدھے ادا کیے، آدھے باقی ہے۔ مہر فاطمی ہے، وہ 1 لاکھ روپے کے قریب بیٹھتے ہیں، آدھے ہو گئے، آدھے ہو گئے، ان شاء اللہ کر تو دیے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ جلدی ہی کرنے ہیں۔ تو یہ حق مہر کیا ہے؟ یہ واجب ہے، اور اس کی تو آسان شکل، سب سے آسان شکل یہ ہے کہ لڑکا پہلی ہی ملاقات میں جو اس کے پاس سونا اور چاندی جو بھی زیور وغیرہ لے کر کے جاتا ہے تو وہی اس کو وہ مہر میں اس کو مالک بنا دے کہ یہ تیرا مہر ہے، پھر اس کو واپس لینے کا حق نہیں ہے، وہ مالک ہے اس کی، نہ اس پر ٹارچر کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر پریشر بنایا جا سکتا ہے کہ تو معاف کر دے یا تو واپس دے دے، یہ اس کا حق ہے، وہ اس کے مالک بن گئی، اب اس سے وہ مہر کی رقم واپس نہیں لی جا سکتی۔ یاد رکھیں آپ، یہ مہر کا ادا کرنا یہ بیوی کا حق ہے، یہ واجب ہے، حتیٰ کہ اگر شوہر مر گیا، شوہر نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے تقسیم کرنے سے پہلے اولاد کے درمیان
اس کا مال تقسیم ہونے سے پہلے لڑکوں کو چاہیے کہ اپنے بیوی کا، اپنی ماں کا، اپنے باپ کے مال میں سے مہر ادا کریں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ باپ کا انتقال ہو گیا، اولاد اب مال کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور ماں کا مہر ادا باپ نے نہیں کیا ہے، تو اولاد کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کا مہر ادا کرے اپنے باپ کے مال میں سے. اگر نہیں کریں گے تو خود بھی گناہ گار ہوگے اور باپ تو گناہ گار ہوگا ہی ہوگا، اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر موجود ہے اور مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی، تو اب کیا ہے؟ ابھی بھی شوہر مہر ادا کرے گا. بیوی کے جو وارثین آتے ہیں وہ مہر ان وارثین کے پاس پہنچے گا، پھر شوہر بھی مستحق بنتا ہے اس میں کچھ حصے کا. لیکن معافی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھیں آپ. اس لیے نکاح کے وقت مہر واجب ہے. تو دو فرض ہو گئے، ایجاب و قبول کرانا، ایک دوسرے کو قبول کر لینا، اور دوسرا فرض دو شرعی گواہوں کا نکاح کے وقت اپنے کانوں سے قبول کرنے والوں کے الفاظوں کو سن لینا. دو فرض. تیسرا واجب، حق مہر واجب ہے. حق مہر کیا بولو؟ واجب ہے. جنہوں نے ادا نہیں کی وہ ضرور اس کی ادائیگی کی فکر کر لے، کوشش کر لے. چاہے بیوی کو پورا آپ گھر کا مالک بنا دے، لیکن اگر مہر ادا نہیں کیا تو اس کا الگ سے آپ مجرم ہوں گے. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں تفسیر چل رہی تھی، مہر کی بات چل رہی تھی، تو یہیں بیٹھے ہوں گے شاید وہ صاحب، کہنے لگے جی 1 کروڑ کا مکان ہے، بیوی کے نام ہے. بولے جی آپ نے 1 کروڑ کیا 1 خراب کر لو، پوری دنیا اس کے نام کر دو. آپ اگر مہر ادا نہیں کی، مہر کی رقم اونلی 10,000 روپے، 1 کروڑ روپے کا مکان تو بیوی کے نام ہے، لیکن 10,000 روپے مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی، تو اب کیا کروں؟ مہر تو ادا کرنے پڑیں گے، یہ تو دینے پڑیں گے، چاہے آپ نے 1 کروڑ کا مکان کیوں نام کر دیا ہو. اگر وضاحت کرتے آپ کہ اس میں مہر بھی ہے تو یہ مہر ادا ہو جاتے. تو ایک حق مہر ہے، واجب ہے. 3 سنتیں ہیں نکاح کے وقت. جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ کیا بولو؟ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور دوسری سنت ہے چھوارے تقسیم کرنا. اس میں بھی بہت سے لوگ افراط تفریط کرتے ہیں. ہلکا سا پھینکنا بھی جو سنت ہے، لیکن اس کو باضابطہ فساد کی شکل بنا لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور اگر مسجد کے اندر ہے تو تقسیم کرنا ہی بہتر ہے. نکاح کو تو مسجد کے اندر ہی کرنا چاہیے، برکت ہوتی ہے. نکاح کے وقت نکاح مجلس مسجد کے اندر ہوتا ہے تو عبادت خانے میں ہوتی ہے تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اور تیسری سنت ہے کہ شوہر بیوی کا اگلے دن ملاقات کے بعد ولیمہ کر لینا. ولیمہ بھی سنت ہے. اور ولیمے کی سنت کتنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا، نکاح کے بعد اگلے دن دسترخوان بچھا دیا. دسترخوان خالی، سب کی دعوت کر دی. دعوت اس شرط پر کی کہ سب کے یہاں جو کچھ بنا ہے لے آؤ، سب دسترخوان پر مل کر کے بیٹھ کر کے کھا لیں گے. ولیمہ ہو گیا. یہ حضور کا ولیمہ ہو رہا ہے، کسی اور کا نہیں. یہ حضور کا ولیمہ ہو رہا ہے. حضرت صفیہ جو آپ کی بیوی ہے، دسترخوان بچھا دیا، سب لوگوں نے اپنا اپنا کھانا آ کر کے کھا لیا. میرے بھائیوں، نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، ایک حلال کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ حلال پر چلنا مشکل اور حرام پر چلنا آسان ہو گیا. یاد رکھیں آپ، ہماری اولادیں بڑی ہو چکی ہیں، جوانی کی دہلیز سے قدم آگے بڑھ چکا ہے. ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے، چونکہ حساب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے. ان کے نکاح اور بیاہ شادیاں کرنے کے لیے اتنا حساب، اتنا پیمنٹ، اتنا بجٹ ابھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے نکاح کر سکے. عمریں گزر رہی ہیں. ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں. کون ہیں؟ پتہ ہے کتنی عمر تھی حضرت عبداللہ کی؟ حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا 18 سال کی عمر میں انتقال ہو چکا تھا. حضور کے والد گرامی ابھی حضور اپنی ماں کے پیٹ میں حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں تھے، اور حضرت عبداللہ حضور کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. کتنی عمر میں انتقال ہوا؟ 18 سال کی عمر میں. پھر جب حضور پیدا ہو گئے
پیدا ہونے کے بعد حضرت آمنہ حضور کی والدہ محترمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. تو حضور کے ابھی عمر 6 سال تھی، حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. آپ کی عمر 24 سال تھی، تو 24 میں سے کتنا نکالو؟ 6 نکال دو. حضور کی عمر 6 سال ہے، 24 میں سے 6 نکالے، کتنے بچے؟ 18 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. دونوں کی عمر برابر تھی، حضرت عبداللہ کی بھی اور حضرت آمینہ کی بھی. تو 18 سال کی عمر میں دونوں کیا ہے؟ شادی شدہ ہو گئے. 18 کیا 28 ہو گئی، 38 ہو گئی. اب تو اتنا حال برا ہے، بچوں کی عمریں ضائع اور برباد ہو رہی ہے، خواہشات کچلی جا رہی ہے، یا پھر حرام کے راستے کھلے ہوئے. ماں باپ بالکل غافل ہے. یاد رکھیں، حضور فرماتے ہیں اگر نکاح کا وقت ہو گیا اور لڑکا و لڑکی اور بچوں کی عمر نکاح کے وقت قریب ہو گئی، نکاح کے قابل ہو گئی اور رشتہ آ جاتا ہے، پھر بھی بغیر کسی عذر و شرعی مجبوری کے ماں باپ اپنی اولاد کے نکاحوں کا انتظام نہ کرے، ان کی فکر نہ لے، تو حضور فرماتے ہیں اگر یہ اولاد کسی گناہ میں شامل ہوتی ہے تو جتنا قصور اولاد کا ہے اس کے برابر یا اس سے کہیں بڑھ کر کے ماں باپ برابر کے گناہگار ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت، لیکن یہ ضروری باتیں تھیں. نکاح کی مجلس کے وقت نہیں ہو پاتی. نکاح کی یہ 6 ارکان یاد رکھیں. ایجاب و قبول کرانا فرض ہے، 2 شرعی گواہ ہونا فرض ہے، حق مہر کا ادا کرنا واجب ہے، اور خطبہ نکاح سنت ہے، اور چھوارے تقسیم کرنا سنت ہے، اور آخری ولیمہ کرنا سنت. لوگ تو چھوارے بھول جاتے ہیں، بہت سی جگہ تو اتنے غافل ہوتے ہیں اپنی مستیوں میں کہ چھوارے لے جانا بھول جاتے ہیں. اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.